نرمین نے ایک شاکی نگاہ شاکر پر ڈالی تو وہ اس کی وجہ سوچنے لگا۔ دونوں کی اب تک کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار تھی، جس کی وجہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا اور بر وقت ایک دوسرے کے گلے شکووں کا مداوع کرنا تھا۔ اسی کوشش میں اس وقت شاکر اپنے ذہن پر زور دینے لگا کہ آخر نرمین کی ان نگاہوں میں کون سا پیغام تھا۔ اس نے صبح سے لے کر اب تک کے معمولات پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ سوائے افضل کے ساتھ مسلسل 1 گھنٹے سے گیم کھیلنے کے علاوہ کوئی غلطی نہ ہوئی تھی، اور ویسے بھی 2 سالہ افضل کے ساتھ شاکر کے گزارے گئے ہر لمحے پر وہ خوش ہوا کرتی تھی۔ اب اس بات پر اس کی ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نرمین شاکر کے دور پرے کی چاچا کی بیٹی تھی۔ دونوں کی محبت ان کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی تھی۔ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی اسکول میں، آگے پیچھے کی کلاسوں میں پڑھتے ہوئے دونوں کے درمیان کب ذہنی مطابقت بنی اور کب وہ محبت میں تبدیل ہوئی، وہ جان ہی نہ سکے۔ اندازہ تو تب ہوا جب کیڈٹ کالج میں شاکر کا ایڈمیشن ہوا اور اس کے جانے سے کچھ دیر قبل نرمین اپنی والدہ کے ہمراہ شاکر کے گھر آئی۔ اس وقت گاؤں سے فوج میں بھرتی ہونے والے جوانوں کی تعداد کم نہ تھی، لیکن وہ سب سپاہی بھرتی ہوتے اور پھر سال تجربے اور ڈیوٹی کے بعد صوبیدار، نائب، حوالدار تک پہنچ کر ریٹائرڈ ہو جاتے۔ کیڈٹ کالج تک رسائی حاصل کرنے والا گاؤں کا پہلا قابل ثبوت شاکر ہی تھا۔ کیڈٹ کالج میں داخلہ ملنے کے بعد پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک کے لیے ہر وقت گاؤں والوں کا تانا بندہ رہتا، یہاں تک کہ جب اس کا کالج میں جانے کا وقت آیا تو پورے گاؤں کی خواتین اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور دعائیں دینے کے لیے آنے لگیں، جبکہ مرد گاؤں کے باہر جانے والی کچی پکی سڑک تک اسے چھوڑنے آئے۔ اس وقت نرمین کی نم آنکھیں اور اپنے ادھورے پن کا احساس شاکر کو دل کی شرارت اچھی طرح سمجھا گیا۔ اسی لیے پہلی بار جب وہ چھٹیوں پر آیا تو ماں کے سامنے دل کی حالت بیان کر ڈالی۔ گاؤں کے سب سے قابل ثبوت کا رشتہ چاچا کو رد کرنا ٹھیک نہ لگا، فوراً ہاں کر دی گئی۔ شادی پوسٹنگ ہونے تک ملتوی کر دی گئی، جس پر اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی ڈیوٹی شروع ہوئی، ویسے ہی نرمین زندگی کے کینوس میں شامل ہو گئی۔ اس کینوس کو دل فریب میٹھے رنگوں سے مزین کرنے کے لیے افضل سال بعد ہی آ گیا تو زندگی مزید خوبصورت بن گئی۔ اس سے فیملی کوارٹر الاٹ ہو گیا تو اپنا مختصر سا خاندان لے کر وہیں منتقل ہو گیا۔ ماں بابا نے منتقل ہونے اور گاؤں چھوڑنے سے انکار کر دیا، مگر انہیں کھلے دل سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس گھر میں منتقل ہوئے انہیں ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے، ابھی تو وہ سامان مکمل کھول بھی نہ پائے تھے۔ شاکر کو نرمین کی شاکی نظروں کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس کو کتابوں کی پیٹی سے کتابیں نکالنے اور ان کو الماری میں سیٹ کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ سستی کر رہا تھا، اسی لیے اس کا موڈ اب بگڑنے لگا تھا۔ چل بیٹا تو کھیل، پاپا کام کر کے آتے ہیں، افضل سے کہتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں رکھی پیٹی کی جانب قدم بڑھائے۔ ہر نظر ہمارے اوپر ٹکی تھی، ہر نگاہ میں التجا تھی۔ سہمے ہوئے بچے ماؤں کے سینوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور مائیں دوپٹے کے پلوؤں کو منہ میں ڈالے اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ مردوں کی نگاہوں کا مرکز ہمارے ہاتھ میں موجود بندوقوں کی نالیں تھیں، کیونکہ ہم ان کے لیے موت کے فرشتے بن کر ان کے سروں پر بندوق تانے انہیں پرلوگ سدھارنے کے لیے کھڑے تھے۔ کسی بھی لمحہ ہماری بندوقیں شعلے اگل کر ان سب کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر تھیں اور نگاہیں ان کے تاثرات پر۔ لیجیے چائے۔ نرمین کی آواز نے شاکر کو لکھی ہوئی عبارت سے نگاہیں ہٹانے پر مجبور کیا۔ یہ ہوئی نہ بات، میں ابھی چائے کی کمی محسوس ہی کر رہا تھا۔ کالے جلد والی ڈائری بند کرتے ہوئے
شاکر نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا تو نرمین اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ الماری میں رکھنے سے پہلے ہر کتاب کھولتا، کچھ دیر پڑھتا اور پھر الماری میں کتاب کو رکھنے کی ترتیب پر غور کرتا۔ اس طریقے سے کتابیں پیٹی سے الماری میں کم اور زمین پر زیادہ منتقل ہوئی تھیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ نرمین نے اس کے ہاتھ سے کالے رنگ والی ڈائری لی، جس کی جلد جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی۔ کھول کر دیکھا اور پھر دھیرے سے بند کی، کیونکہ اندر کے صفحات بیرونی جلد سے بھی زیادہ بوسیدگی کا شکار تھے۔ گزرتے وقت نے صفحات کی سفیدی کو پلاہٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ کالی روشنائی عجیب سے رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ تو ڈائری ہے شاید؟ نرمین نے اسے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ ہاں، تمہارے دادا نے دی تھی جب میری پوسٹنگ ہوئی تھی۔ شاکر نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہائے، سچ میں؟ لیکن دادا تو اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتے اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، پھر تمہیں کیسے دے دی؟ نرمین کی حیرت بجا تھی، کیونکہ دادا ریٹائرڈ آرمی مین تھے اور کم ہی کسی سے گلتے ملتے تھے۔ وہ انگریزوں کے دور میں فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور قیام پاکستان اور پھر سقوط ڈھاکہ کے بعد تک اپنے فرائض نبھاتے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے دی اور کیوں دی۔ بس میں جب پوسٹنگ کے بعد گاؤں آیا تو ہمارے گاؤں آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ دی اور کہا کہ بچے، جب تمہیں لگے کہ فرض اور انسانیت کے بیچ ایک چیز چننی ہے اور فیصلہ لینا مشکل ہو جائے تب یہ پڑھ لینا، تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ شاکر نے نرمین کی بات کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائری لی اور الماری میں رکھ دی۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ آج کیا کھلا رہی ہو؟ اس نے نرمین کی ناک کھینچتے ہوئے اس سے پوچھا۔ دال چاول۔ اف میرے خدا، کب ملے گی تمہارے اس پسندیدہ پکوان سے نجات؟ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ شاکر باقاعدہ روحانسا ہو گیا تھا۔ اسے دال چاول بیماروں کی غذا لگتی تھی، اسی لیے ناپسند تھی۔ اسی لیے جب بھی گھر میں دال بنتی، اس کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی۔ نرمین اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے یہ سب سمیٹیں، تب تک میں دال کو تڑکا لگا لوں۔ لہجے میں گلی شرارت مزید گہری ہوئی۔ شاکر نے ایک کتاب لے کر اپنے سر پر ماری، تب تک نرمین جو کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی کھلکھلا اٹھی۔ ویسے کپتان صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کڑی کے ساتھ روٹی لیں گے یا نان منگواؤں؟ کیا کڑی؟ مگر ابھی تو۔ شاکر نے تو پہلے سٹ پٹایا، پھر نرمین کی شرارت سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ قریب تھا کہ اسے دبوچ لیتا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، الحمدللہ۔ کہاں سر؟ ابھی؟ ٹھیک ہے سر۔ جی جی بالکل سر، اوکے سر۔ پھر فون بند کر دیا اور خود صوفے پر ڈر گیا۔ سنو، میرا بیگ پیک کر دو، مجھے یونٹ کے ساتھ جانا ہے۔ شاکر نے نرمین سے کہا تو وہ پریشانی سے بولی، لیکن کہاں، وہ بھی ایسے اچانک، ایک دم سے کیسے جانا ہے؟ پریشان نہ ہو، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کرنا ہے، ہمارا یونٹ وہیں بھیجا جا رہا ہے۔ شاکر نے جواب دیا اور بیڈ کے نیچے رکھا ہوا بیگ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ پریشان کیسے نہ ہوں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آنن فانن جانے کا حکم دے دیا، ابھی تو آپ کی چھٹی بھی رہتی ہے۔ نرمین کو اس وقت سے پہلے واپس جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کی شادی ایک فوجی سے ہوئی ہے، جس کے فرائض اس کو ہر دم ہر لمحہ تیار رکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ پریشان ہونے لگے تو ہمارے پیارے سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ شاکر نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وزیرستان کے حالات تو اتنے خراب ہیں۔ نرمین کے لبوں پر ایک اور خدشہ لفظوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہی تو ٹھیک کرنا ہے۔ اور سنو، میری طاقت بنو، اس طرح کمزور بن کر مجھے کمزور نہ کرو۔ شاکر نے پرعزم لہجے میں کہا تو نرمین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کا سامان بیگ میں رکھنے لگی۔
چولہے پر رکھی کڑی ابلتی رہ گئی اور فوجی اپنا رخت سفر باندھ کر یہ جا وہ جا۔ ٹرین کی سیٹی کی تیز آواز گونجی۔ پلیٹ فارم پر ہماری پلاٹون مستعد ہو گئی۔ ہماری پلاٹون ان سپاہیوں پر مشتمل تھی جو متحدہ ہندوستان کے وقت انگریزوں کے لیے کئی ساری خدمات سر انجام دے چکی تھیں، مگر جب اپنا وطن حاصل ہو جائے تو کون سا انگریز اور کہاں کا انگریز، پھر تو صرف پاکستان تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ لٹے پٹے مہاجروں کے قافلے جگہ جگہ سے پاکستان پہنچ رہے تھے۔ پاکستان کی نوزائیدہ حکومت ان کی آباد کاری کے لیے مکمل طور پر اقدامات اٹھا رہی تھی۔ ہماری پلاٹون کا اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہونا بھی انہی اقدامات میں سے ایک تھا۔ ہمارا کام ٹرین کے ذریعے آنے والے مہاجرین کو بحفاظت والٹن کے مقام پر قائم کردہ فوجی ریفیوجی کیمپ تک پہنچانا تھا۔ اگر کوئی زخمی ہوتا تو مرہم پٹی اور ان کی مدد کرنا ہمارا ذمہ تھا۔ ہماری موجودگی میں آنے والی ہی پہلی ٹرین تھی جو امرتسر سے آنے والے مہاجرین کو لا رہی تھی۔ اسی ٹرین میں میرے 2 سپاہیوں کے خاندان بھی آ رہے تھے جنہیں لانے کے لیے میں نے 4 دن قبل امرتسر جانے کی اجازت دی تھی۔ کمران اور عاصم کو میرے سپاہی تھے اور میں ان کا صوبیدار صاحب، مگر میں انہیں ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ویسے بھی ساتھ کام کرتے ہوئے انسیت ہونا فطری عمل تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خاندان کو امرتسر کے ریلوے اسٹیشن تک بحفاظت پہنچا چکے تھے، جس کی اطلاع ہمیں رات مل چکی تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہمارے پلاٹون میں 40 سپاہی تھے، لیکن اب یہ بہت چھوٹی سی رہ گئی تھی کیونکہ 15 ہندو اور سکھ اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے اور ہم مسلمان اپنی وطن کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے تھے۔ باقی تمام سپاہیوں کے خاندان پاکستانی سرحدوں کے اندر رہتے تھے، مگر کامران اور عاصم کے خاندان مہاجرین بن گئے تھے، مگر انہیں گھر بار چھوڑنے کے دکھ سے زیادہ خوشی اپنے وطن میں بسنے، اپنے آزاد وطن کے باسی بننے کی تھی۔ ٹرین آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کرتی چلتی ہوئی پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ تھوڑی دیر تک ہم نے ٹرین سے لوگوں کے اترنے کا انتظار کیا، مگر جب کافی دیر تک کوئی نہ اترا تو کسی انہونی کے احساس کے ساتھ ہم ٹرین کی بوگیوں کی طرف تیزی سے بڑھے اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ ہمارے سامنے موجود ٹرین کی بوگیاں مذبح خانوں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ سڑک کی لاشیں، خون میں تتر بتر وجود، چوڑے سینوں کے نوجوان تو کہیں زندگی کی رعنائیوں کو جاننے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ سب مناظر انتہائی ہولناک تھے۔ جن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سروں سے کبھی کسی نے دوپٹے سرکتے نہ دیکھے تھے، اب ان کی برہنہ لاشیں کھلی آنکھوں کے ساتھ گویا رب سے اپنی عصمت و عفت کی تباہی پر نو کنا تھیں۔ میں نے اب تک فوج میں رہتے ہوئے کئی دلدوز مناظر دیکھے تھے۔ دوسرے جنگ عظیم میں ٹینکوں، ہوائی جہاز کے گولوں کا شکار ہونے والی جلی کٹی لاشیں ہوں، یا برما میں ایناکونڈا کا شکار ہونے والے انسانوں کے کچومر زردہ وجود، ان سب پر اس وقت ان بوگیوں کے مناظر اور اپنوں کی یہ حالت حاوی ہو رہی تھی۔ میرے پورے بدن پر رشا طاری ہو گیا، آنکھیں غم و غصے سے برسنے لگی، آواز بیٹھ گئی۔ کچھ یہی حالت میرے سارے سپاہیوں کی تھی۔ ہم سب گنگ کھڑے بس اپنے پیاروں کو دیکھتے جا رہے تھے۔ تبھی عاصم اور کمران کا خیال آیا تو سب کو ان دونوں کے ڈھونڈنے کے احکامات دیے۔ آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد ہمیں کمران مل گیا، مگر وہ بھی گوشت پوشت کے اس پہاڑ کا حصہ بن چکا تھا۔ ایک اور ڈبے میں ہمیں عاصم بھی مل گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہمیں لگا کہ ہم نے اسے بھی کھو دیا، مگر جب ہم اس کے قریب گئے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی تو وہ بڑبڑا کر اٹھ گیا اور ہماری طرف ہاتھ میں پکڑا بیلچہ لہلا کر بولا، کتوں کمینوں، میں تم سب لوگوں کا خون پی جاؤں گا، نہتوں پر وار کرتے ہو، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آ جاؤ۔
اسے پرسکون کرتے ہوئے ہم سب رو پڑے۔ وہ زبردست ذہنی دھچکے کا شکار تھا، اس کے بدن پر جا بجا زخم لگے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں کوئی عام بندہ ہلنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا، مگر یہ اس کا ایمانی جذبہ تھا جو اسے لڑنے اور ہتھیار نہ ڈالنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنوں کے درمیان ہے تو زوردار و قطار رو پڑا۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا، صوبیدار صاحب، میں کسی کو نہ بچا سکا، سب کو مار دیا انہوں نے، میں کسی کو نہ بچا سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی رو پڑے تھے۔ سر، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس نے ڈائری کھول لی تھی جو گھر سے نکلتے وقت جانے کس احساس کے تحت اس نے اپنے سامان میں رکھ لی تھی، اور اب اس کو اس ڈائری کے پڑھنے میں لطف آ رہا تھا۔ اگرچہ اس کے مٹے مٹے حروف، خراب لکھائی اور بوسیدہ اوراق پڑھنے میں دقت دے رہے تھے، مگر وہ اسے تھوڑی سی کوشش اور غور کے بعد سمجھنے لگا تھا۔ ابھی اس کو اپنے یونٹ سمیت پیچھے رہنے کا حکم ملا تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر فارغ ہی رہتا تھا۔ سپاہی آس پاس کے علاقوں میں گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ اسے بلایا گیا۔ اچھا، آ رہا ہوں۔ اس نے ڈائری میں نشان لگانے کے لیے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر صفحات کے درمیان رکھا اور ڈائری اپنے کوٹ کے بغلی جیب میں رکھ کر باہر نکلا۔ یہ کون ہے؟ کیوں پکڑا ہے اسے؟ اس کے سامنے ایک 12-13 سال کا بچہ سپاہیوں کے نرخے میں کھڑا تھا۔ سر جی، یہ جاسوس ہے، ہمارے کیمپ کی جاسوسی کر رہا تھا، سپاہی مراد گل نے جواب دیا۔ جاسوس؟ وہ بھی یہ چھوٹا سا بچہ؟ خدا کا خوف کرو مراد گل، یہ محض ایک بچہ ہے، شاکر نے مراد گل کو ڈانٹا۔ سر جی، اس کی عمر پر نہ جائیں، یہ دیکھیے، یہ اس کے پاس تھا۔ مراد گل کے ہاتھ میں ایک واقعی ناکی تھی جسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے وہ خود بھی ساکت رہ گیا۔ اس نے واقعی ٹاکی مراد گل کے ہاتھ سے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی پشت پر لگی بیٹری غائب تھی۔ یہ کیا ہے بچے، اور تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ شاکر نے بچے کے پاس جا کر پیار سے پوچھا۔ بچہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تب شاکر نے اپنا سوال پشتو میں دہرایا۔ بچے نے ایک جانب اشارہ کیا اور بولا، یہ وہاں پڑا ہوا تھا، وہاں جنگل میں۔ اور جنگل میں تم کیا کر رہے تھے؟ میں بکریاں چراتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو نا بچے؟ اگر جھوٹ بولا تو یہ چاچا تمہیں گولی مار دیں گے۔ شاکر نے مراد گل کی جانب اشارہ کیا تو اس نے فوراً بچے پر بندوق تان لی۔ بچے نے بے اختیار جھک کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور ڈر کر رونے لگا۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، رو مت۔ اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تمہیں یہ کھلونا ملا تھا۔ بچہ راضی ہو گیا اور شاکر اس کو لے کر کچھ جوانوں کے ساتھ اس جگہ کا معائنہ کرنے نکل گیا۔ بچہ، جس نے اپنا نام رازق خان بتایا تھا، کیمپ کے سپاہیوں کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے میں کافی گھل مل گیا تھا اور اب ہر روز ہی بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لاتا تو کیمپ میں سپاہیوں کے پاس آ جاتا۔ اس دن اس کی بتائی گئی جگہ پر شاکر نے خود چھان بین کی تھی، مگر کسی جاسوس کے نشانات نہیں ملے تھے۔ البتہ ادھر ہی ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں واقعی ٹاکی کی بیٹری مل گئی تھی، جس سے رازق کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مگر یہ واقعی ٹاکی وہاں موجود کیوں تھا اور اس کی بیٹری کس نے نکال لی؟ یہ سوالات شاکر کے سامنے بددستور موجود تھے۔ کئی بار باتوں باتوں میں اس نے رازق سے پوچھا، مگر ہر بار اس کا جواب یہی ہوتا کہ جب اس نے اس واقعی ٹاکی زمین پر پڑے دیکھا تو کھلونا فون سمجھ کر اٹھا لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ مراد گل کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ اب وہ سپاہیوں سے اس حد تک بے تکلف ہو چکا تھا کہ اکثر ہی سپاہیوں سے بندوق دیکھنے اور سیکھنے کی فرمائش کرتا۔ سپاہی بندوق دکھاتے مگر چلانے کی بات پر ہنستے ہوئے اسے بچہ کہہ دیتے، جس سے وہ چڑ جاتا۔ غصے میں وہ جب منہ پھلا کر مقامی زبان میں بڑبڑاتا تو بہت پیارا لگتا۔ یوں اسے تنگ کرنے میں سبھی پیش ہوتے۔ وہ ہر روز تنگ آ کر یہ کہہ کر بھاگ جاتا کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر دوسری صبح پھر سے آ دھمکتا۔
ابھی ابھی وہ کیمپ سے واپس گیا تھا اور سپاہیوں کی دیر تک ہنسی کی باز گشت سنائی دیتی رہی تھی۔ کیپٹن شاکر نے سینٹرل کیمپ میں اپنے ایریا کے کلیئر ہونے کی اطلاع باہم پہنچائی اور پھر سے ڈائری سنبھال لی۔ اس کے بعد 2 دنوں میں مزید 2 ٹرینیں آئیں۔ دونوں کی حالت کم و بیش ویسے ہی تھی۔ تینوں ٹرینوں میں سے اب تک ہم صرف 50 افراد کو زخمی حالت میں کیمپوں میں پہنچا چکے تھے۔ لاشیں ہٹانے اور زخمیوں کی مدد کے بعد جب ہم ٹرین کی صفائی کے لیے اس کو دھونے کی کوشش کرتے تو پلیٹ فارم اور پٹریاں لال و لال ہو جاتی۔ مسلمانوں کا خون پانی کی مانند بہہ رہا تھا۔ ہمارے تن بدن غصے کی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے بس خاکستر ہونے والے تھے کہ ایسے میں ایک دن ہمیں ایک حکم نامہ ملا۔ اس حکم نامے کے مطابق ہمیں بنو شہر میں بسنے والے ہندو اور سکھ برادری کو لاہور کے راستے بارڈر تک بحفاظت پہنچانا تھا۔ بنو کا علاقہ میرے آبائی گاؤں سے محض 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ آزادی سے پہلے یہاں جو حالات تھے وہ مجھ سے ڈکے چھپے نہ تھے۔ بھاٹیا سنگھ کی سرپرستی میں بنو کا شہر اس وقت ایک قلعہ بند شہر کی حیثیت رکھتا تھا جس میں 6 دروازے تھے۔ شہر کے اندر بازار، کاروباری، طبی سہولیات سب کچھ موجود تھا۔ شہر کے اندر ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ اکا دکا مسلمان بھی شہر کے اندر بستے تھے جو صاحب مال تو تھے مگر صاحب اختیار نہیں۔ اگر کوئی صاحب اختیار تھا تو وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کے طرز عمل کا عادی ہو چکا تھا۔ شہر کی دیواروں کے باہر کی بستیاں بھی قیام پذیر تھیں جو مجبور غربت زدہ مسلمانوں کی تھیں جن سے مال برادری، کچرے کی صفائی، غلاظت کے ملبے کو باہر پھینکنے کا کام لیا جاتا تھا۔ ان بستیوں کے مسلمانوں کو شہر کے اندر آنے کی اجازت صرف اس وقت ملتی جب شہر کے دروازے کھلتے اور ہندوؤں اور سکھوں کو مزدوری کے لیے مزدور درکار ہوتے۔ شام سے پہلے کام نمٹا کر ان کا شہر سے باہر نکلنا بھی ضروری تھا۔ ان مزدوروں کو محض اتنی مزدوری ملتی جس سے پیٹ کی آدھی آگ ہی بجھا سکتے، لیکن اگر کوئی مزدور کے کم مزدوری ہونے پر آواز اٹھانے کی ہمت کرتا یا شام دروازوں کے بند ہونے کے بعد شہر میں نظر آتا تو اسے اس گستاخی کے لیے سخت سے سخت سزا سنائی جاتی تھی، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی عام تھی۔ مسلمانوں کی حیثیت اس علاقے میں انسانوں کی نہیں بلکہ گندی نالوں کی ان کیڑوں جتنی ہی تھی جن کو ہمیشہ غلاظت میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ مزدوری کے لیے منتخب ہونے کا بھی ایک الگ ہی طریقہ تھا۔ مسلمان مرد شہر کے دروازے کھلنے کے بعد دروازوں کے پار میدان میں جمع ہو جاتے۔ ہندو ساہوکار منہ پر رومال رکھ کر آتے اور مزدوری لائق جو نظر آتا اسے چن کر لے جاتے۔ وہ 3-4 گز کے فاصلے پر بگی، سائیکل، رکشہ یا کار پر چلتے جبکہ پیچھے سے مزدور سر جھکائے ہاتھ باندھے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے دوڑتے آتے۔ اگر کبھی غلطی سے مزدور ان کے قریب کا فاصلہ پاٹ لیتا، ان سے آگے نکل جاتا یا زیادہ فاصلہ ہو جاتا تو انہیں تب تک کوڑے لگتے جب تک وہ نڈھال نہ ہو جاتا۔ کسی مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہوتا تو اسے شہر میں علاج کرانے کی اجازت نہ تھی۔ ان کی بستیوں میں ہی چھوٹے موٹے حکیم ہوتے، اگر وہ حکیم علاج کر پاتے تو ٹھیک، ورنہ ہسپتال، اچھی دوا یا کسی اور سہولت تک ان کی رسائی ہی نہ ہو پاتی اور مریض سسک سسک کر دم توڑ دیتے۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ عرصہ قبل کا منظر گھوم گیا جب طوفانی بارش کی وجہ سے ہمارے چاچو کے کمرے کی چھت گر گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ ان دنوں میں چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ کسی طرح ہم نے گاڑی کا انتظام کیا اور انہیں بنو تک لے آئے۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ چاچو سارے راستے ہلکے ہلکے کراتے رہے تھے مگر وہ آنکھیں نہیں کھول پائے تھے۔ ان کی سر کی چوٹ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہ ملی۔ کوئی حوالہ، کوئی اوزاری کام نہ آئی۔ حتیٰ کہ میری حوالداری بھی کسی کے کام نہ آئی اور صبح صادق کے قریب چاچو حکیموں کی طب کو ناکافی قرار دیکھ کر ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ گئے۔
اپنے چاچو کی موت یاد آتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس حکم نامے کی صورت مجھے قدرت ایک موقع دے رہی تھی، میرے چاچو اور ان کی طرح کئی بے بسوں کا بدلہ لینے کا۔ میں نے بھی پوری حکمت عملی ترتیب دے دی اور اپنی پلاٹون کے سپاہیوں کو پوری بات سمجھا کر بنو کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت آ گیا تھا بوئے کو کاٹنے کا، لہو کے ایک ایک قطرے کے حساب چکانے کا۔ کیپٹن شاکر کو ان کے کیمپ سے محض 4 میل کی دوری پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے سپاہیوں کو رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنے اور ان پر حملہ کرنے کے، انہیں گرفتار کرنے یا مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیس کیمپ سے اجازت بھی مل چکی تھی۔ ابھی عصر کا وقت تھا۔ شاکر نے سپاہیوں کو اپنی رائفل اور گولہ بارود کو چیک کرنے اور حملے کے لیے ضروری ایمونیشن تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے نائبین کے ہمراہ اپنے پلان پر غور کر رہا تھا۔ تبھی رازق خیمے میں داخل ہوا۔ شاکر نے اسے دیکھا تو سخت لہجے میں کہا، کیا کر رہے ہو اس وقت یہاں؟ وہ گھبرا گیا اور بولا، کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی، یہ ویسے ہی گھومنے کی جگہ نہیں، اپنے گھر جاؤ۔ لیفٹیننٹ روحان نے تیز لہجے میں کہا تو رزاق خان مزید گھبرا گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ لمحہ بھر کو شاکر کو یوں لگا جیسے وہ اپنے بیٹے عبدل کو دیکھ رہا ہو، جو ڈانٹے جانے پر ایسی ہی روحانسا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور رازق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، یہ علاقہ اب خطرے سے خالی نہیں، اس لیے اب یہاں اپنی بکریاں نہ لایا کرو اور اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ، ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن لالا، میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ وہاں جنگل کے درمیان میں۔ کیا ہوا جنگل کے درمیان میں؟ لالا، وہاں وہ لوگ بندوق لے کر بیٹھے تھے اور ان کے پاس وہ بڑی والی بندوق بھی تھی۔ رازق نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بندوق کی سائز کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ کون سی بندوق اور کون لوگ؟ لیفٹیننٹ روحان نے پوچھا۔ اب شاکر سمیت سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کون ہے، مگر وہ فوجی نہیں، آپ کی طرح وردی میں نہیں ہیں وہ، تو تم ہمیں وہ جگہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں، میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے۔ مجھے بھی جنگ دیکھنی ہے، رازق نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو شاکر نے اسے باہر انتظار کرنے کا کہا اور حکمت عملی ترتیب دینے لگا۔ اس کے پاس اس وقت کل ملا کر 250 کے لگ بھگ سپاہی تھے۔ اس نے ان کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کیمپ اور ایمونیشن کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا، دوسرا گروپ رازق خان کے ہمراہ بھیجنے کے لیے لیفٹیننٹ روحان کے حوالے کیا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور ضرورت محسوس کرتے ہوئے حملہ کرنے کا اختیار بھی ہو، جبکہ تیسرے گروپ کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لی تاکہ دوسرے گروپ کو کور اپ دیا جائے۔ اس نے بیس کیمپ سے رابطہ کیا اور صورتحال بتا کر کارروائی کی اجازت طلب کی، جو تھوڑی دیر بعد اس تاکید کے ساتھ مل گئی کہ مقامی افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس نے اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری اقدامات لیے اور روانہ ہو گیا۔ وقت آ گیا تھا فرض کی تکمیل کا۔ لیفٹیننٹ روحان اپنے پلاٹون لے کر اس سے 15 منٹ پہلے جنگل میں نکل چکا تھا۔ ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ لیفٹیننٹ روحان اس سے مسلسل رابطے میں تھا، مگر آدھے گھنٹے کے بعد اچانک گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاکر کے چہرے پر جوش کے آثار نمودار ہوئے۔ یقیناً روحان نے حملہ کر دیا ہوگا، وہ بڑبڑایا۔ اس نے روحان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری جانب سے جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اگرچہ اب 2 طرفہ فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئی تھیں، مگر جوابی فائرنگ کی آواز کم ہی آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس بار رابطہ ہو گیا۔ ہیلو چارلی، کیا صورتحال ہے؟ اوور سر، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ وہ لڑکا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ سر، میرے سارے جوان زخمی ہیں، پلیز جلدی پہنچیے، میں تب تک انہیں روکتا ہوں۔ روحان کی کراتی آواز سے گویا اس کے اندر لاوا ابلنے لگا۔ ہم پہنچ رہے ہیں،
ابھی تم ہمت کرو جوان، بس کچھ دیر سنبھالے رکھو، ہمیں دشمن کی لوکیشن بتاؤ، اوور۔ مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تب اس کو لگا کہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو 2 ٹولیوں میں تقسیم کر کے دائیں اور بائیں سے آگے بڑھنے کا کہا۔ اس طرح اب وہ دشمن کے سیدھا نرخے میں آنے کی بجائے اطراف سے ان پر حملہ کر سکتے تھے۔ رہ رہ کر اس کے دماغ میں لیفٹیننٹ کی بات گونج رہی تھی، ہمیں پھنسایا گیا، وہ لڑکا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ لڑکا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ فوراً وہاں پہنچ کر اس کے سر میں چھید کر ڈالتا۔ مگر اسے ابھی اپنے سپاہیوں کی جان بھی بچانی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ قریب ہوتے گئے۔ وہ سب دبے پاؤں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر انہیں وہ میدان نظر آ گیا جہاں ان کے سپاہیوں کے وجود اور خون بکھرا پڑا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ جنگل میں سر شام اندھیرا ہو جایا کرتا ہے، اسی لیے اسے تاریکی چھانے سے قبل آپریشن مکمل کرنا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد اسے جھاڑیوں میں چھپے دشمن نظر آ گئے۔ وہ شاید اسی کے منتظر تھے، اس سے پہلے کہ وہ انہیں دیکھتے۔ شاکر ان کے سروں پر پہنچ کر ایک زوردار حملہ کر چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کو کیمپ میں واپس لایا جا چکا تھا۔ اس کے 12 جوان شہید ہو چکے تھے، جبکہ 20 زخمی تھے۔ معمولی زخمیوں کی مرہم پٹی ان کے کیمپ میں ہی کر دی گئی اور شدید زخمیوں کے علاج اور شہیدوں کو پیچھے بنے عارضی بیس کیمپ تک لے جایا جانا تھا۔ مگر اس سے بھی پہلے اسے کچھ حساب نمٹانے تھے۔ اپنے زخمی ساتھیوں کے کرانے کی آواز اس کی سماعتوں پر ہتھوڑی کی مانند برس رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شہادت فوج کے ہر جوان کی اولین خواہش ہوتی ہے، مگر اس سے رہ رہ کر ان نوجوان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور ماں باپ کا خیال آ رہا تھا، جو اپنے باپ اور بیٹوں کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ مٹھیاں بینچے اس خیمے کی جانب بڑھا جہاں اس لڑکے رازق کو رکھا گیا تھا۔ وہ خیمے میں داخل ہوا تو مراد گل وہاں پہلے سے موجود تھا اور رازق کو غصیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جبکہ رازق ڈرا سہما سا بیٹھا تھا۔ شاکر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک اسے بالکل خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، پانی پینا ہے؟ رازق نے زور زور سے سر اسبات میں ہلایا تو اس نے مراد گل کو لڑکے کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ سر جی، میں اس کا خون پی جاؤں گا، اسے پانی نہیں گولی چاہیے۔ مراد گل کے پھنکارنے پر رازق مزید ڈر گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ مراد گل، پانی لاؤ، شاکر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر سر۔ پانی لاؤ، اس بار شاکر چیخ کر پڑا تو مراد گل جلدی سے پانی لے آیا۔ رازق نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر لیا۔ اس کی سانس تھوڑی بحال ہوئی تو شاکر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے بدن کی لرزش شاکر کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، بچے، تمہارا نام رازق ہی ہے یا کوئی اور نام ہے؟ جی جی، رازق۔ تم ان لوگوں کو جانتے تھے؟ وہ بابا کے دوست تھے، لیکن تم نے تو مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تمہارے بابا یاد نہیں، کیونکہ جب تم چھوٹے تھے وہ تب مر چکا تھا، تو پھر تمہیں کیسے معلوم کہ وہ تمہارے بابا کے دوست تھے؟ وہ لالا نے بتایا تھا۔ کون لالا؟ تمہارا بھائی؟ نہیں، شیرداد لالا۔ اور یہ شیرداد لالا کیا کرتا تھا؟ وہ ہمیں سکھاتا تھا۔ کیا سکھاتا تھا؟ وہ ڈرو نہیں، بتاؤ کیا سکھاتا تھا؟ وہ ہمیں بندوق چلانا سکھاتا تھا۔ ہمارے پاس تمہیں شیرداد بھیجتا تھا؟ رازق نے سر جھکا لیا۔ تم اس کی ہماری باتیں بتاتے تھے؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ لالا کہتا تھا تم داڑھی نہیں رکھتے، انگریزی کپڑے پہنتے ہو، اور وہ کہتا تھا کہ تم لوگ کافر ہو۔ شاکر نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے لوگ بچوں کو بھی اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ مراد گل بپھر اٹھا۔ کافر کے بچے، کسے کافر کہا؟ ہم کافر ہیں؟ میں تجھے گولی مار دوں گا۔
شاکر نے اسے خاموش رہنے اور بندوق رکھنے کو کہا، مگر وہ بندوق چھڑا کر لڑکے کا نشانہ لینے لگا۔ بچہ ڈر کر ایک کونے میں سمٹ گیا اور چیخنے لگا۔ شاکر کچھ دیر تو اسے روکتا رہا، پھر ایک طرف ہو کر بولا، مار دو گولی اسے مراد گل۔ مراد گل نے اس کی جانب بندوق تانی اور بولا، میں اسے مار دوں گا سر جی، میں اسے گولی مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، مار دو گولی۔ اور مراد گل نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ہم بنوں پہنچے تو زیادہ تر شہری ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی قافلوں کی صورت وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ 300-400 لوگوں کا قافلہ تھا، جسے ہم عیسیٰ خیل کے راستے لاہور لے کر آئے تھے۔ وہی ہندو اور سکھ جو ہمیں مسلمان جان کر پہلے بات بھی نخوت سے کرتے تھے، آج مہاراج سنتری جی اور صوبیدار صاحب کہہ کر پکار رہے تھے۔ نکلتے وقت انہوں نے اپنا مال و متاع ہر ممکن سمیٹ کر اپنے ساتھ لے لیا تھا، جس کا بار اٹھاتے اٹھاتے وہ اس وقت ہلکان ہو رہے تھے۔ زندگی میں جو کام ہمیشہ دوسروں سے کروایا ہو، جب خود کیا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس وقت اس تکلیف کا شکار تھے۔ اگرچہ شروع میں چند ہندو سائکاروں اور صاحب اثر رسوخ لوگوں نے ہمیں وہ بوجھ اٹھانے کے لیے کہا، مگر جب انہیں ہماری طرف سے صاف انکار ملا اور وہ اپنی رسائی اور پہنچ کے ڈراوے کام نہ آتے دیکھے تو ساری اکڑ نکل گئی۔ اس وقت ان کے کندھے شکستہ خوردہ جواریوں کی طرح جھک گئے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہیں۔ اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ وہ لوگ جن کے آباؤ اجداد سردار کنور نوہال سنگھ اور راجا سوچیت سنگھ جیسے لوگ تھے، جنہوں نے ماضی میں مسلمانوں کو دبانے، ان سے لگان لینے، سکہ شاہی منوانے کے لیے بنوں کے مسلمانوں کے سروں کے مینار تعمیر کیے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو بنوں سے بے دخل کر کے اپنی اجادارت قائم کی تھی۔ ان کو آج نہ صرف اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑ رہا تھا، بلکہ اپنی طاقت و حکمرانی کو بے بسی اور محکومی میں بدلتے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اسی لیے انہیں شکست خوردہ محسوس کرنا غلط نہ تھا۔ ہم انہیں ٹرین میں بٹھا کر اسٹیشن سے نکلنے والے تھے۔ سارا راستہ ہمارا رویہ ان سے لیے دیے رہا تھا۔ کوئی تھک کر گرا بھی تو ہم نے پرواہ نہ کی، کوئی تکلیف سے کرایا تو کان پر جوں تک نہ رینگی، کوئی رویا تو ہمارے خون خوار نگاہوں اور ڈانٹ ڈپٹ کا شکار ہوا، اور کیوں نہ ہوتا۔ ہمارے سینوں میں ان کے لیے نفرت کا ایک الاؤ جل رہا تھا، جسے ضبط کرتے کرتے ہم خود انگارہ بنے جا رہے تھے۔ وسل سنائی دی اور ٹرین نے آہستہ آہستہ اسٹیشن کو چھوڑا اور پھر رفتار پکڑ لی۔ یہ 7 بوگیوں پر مشتمل ایک ٹرین تھی، جسے آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری حکمت عملی کے عین مطابق روک دیا گیا۔ جب تک ٹرین میں موجود ہندوؤں اور سکھوں کو صورتحال کا علم ہوتا اور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے، ہم ان کے سروں پر بندوق تان چکے تھے۔ وقت آ گیا تھا جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا حساب چکتا کرتے۔ سارے سپاہی میرے ایک اشارے کے منتظر تھے، اور میرے اشارے کے ساتھ ہی ان کے وجود گولیوں سے چھلنی ہو جاتے۔ ہر نظر ہم پر ٹکی تھی، ہر نگاہ میں التجا تھی۔ بچے سہمے ہوئے ماؤں کے سینوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مائیں دوپٹے کے پلو منہ میں ڈالے اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ مردوں کی نگاہوں کا مرکز ہمارے ہاتھ میں موجود بندوقوں کی نالیں تھیں۔ بوڑھے منہ ہی منہ میں جاپ کرتے ہوئے اپنے بھگوان سے کرپا کی امید لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ ہم موت کے فرشتے بن کر ان کے سروں پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ کسی بھی لمحہ ہماری بندوقیں شعلے اگل کر ان سب کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھیں۔ ہماری انگلیاں ٹائیگر پر تھیں اور نگاہیں ان کے تاثرات پر۔ اسی لمحے نہ جانے میرے ارد گرد کیسے میری ماں کی آواز گونجی۔ اس دن جب میں چاچا کو بے جان وجود واپس لا کر ماں کو تمام حالات بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، تب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، بیٹا، انسانوں کو جانور نہیں بنایا گیا، مگر اسے جانور بننے کے لیے ایک لمحہ درکار ہوتا ہے۔
اگر ایک لمحے پر انسان قابو پا لے تو وہ عظمت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کا شکار ہو جائے تو انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن کر ذلت و پستی کے گرے میں گر جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو یاد رکھنا، تمہیں انسان بن کر عظمت کی بلندی پر جانا ہے، پستی میں نہیں۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا، میری بندوق کی نال نیچے ہو گئی اور میرے منہ سے یہ الفاظ میرے ساتھیوں نے سنے، میں انسان ہوں، جانور نہیں بنوں گا۔ اس دن ہماری ماؤں کی تربیت جیت گئی اور ہمارا غصہ، ہماری نفرت ہار گئی۔ اس دن ہم نے ٹرین کے مسافروں کو بحفاظت پہنچانے کا کام مکمل کیا۔ گڈ مارننگ سر، صوبیدار کامران نے آ کر سلام کیا تو اس نے ٹھنڈی سانس لے کر ڈائری بند کر دی۔ گڈ مارننگ، پہنچا آئے؟ وہ افسردہ تھا۔ یس سر، شہیدوں کی باڈیز کو پیچھے کیمپ میں پہنچا دیا ہے۔ ہمارے زخمی جوان کیسے ہیں؟ سر، انہیں بھی اسپتال پہنچا کر آیا ہوں، وہ اب بہتر ہیں۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ جانتا ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تم اس لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ میں اسے مار سکتا تھا، وہ میرے نشانے پر تھا، مگر میں نے اسے کیوں نہیں مارا؟ کامران، کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لیتی ہے جس میں ہمیں کامیاب ہونا پڑتا ہے، ورنہ ناکامی ہم سے کچھ ایسا کروا دیتی ہے کہ ساری عمر ہمارا ضمیر ہمیں شرمسار کرتا رہتا ہے، اور میں شرمندگی میں نہیں جینا چاہتا۔ جس بچے کو دشمنوں نے غلط پٹیاں پڑھا کر وطن دشمن بنا لیا تھا، وہ کچے ذہن کی وجہ سے ان کا شکار بنا تھا۔ اگر وہ غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں تو کیا ہم اسے درست سمت نہیں بتا سکتے؟ وہ صرف ایک بچہ ہی تو تھا، اور بچوں کی مثال تو کورے کاغذ کی سی ہوتی ہے جس پر ہمیشہ وہی لکھا جاتا ہے جو آپ لکھو گے۔ اسی لیے میں نے اسے نہیں مارا، اور میں کیا، اسے ہم میں سے کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ مراد گل نے بھی تو کوشش کی تھی، مگر کیا ہوا؟ وہ خود یہ کہہ کر رو پڑا تھا کہ اس کے جیسے اس کے بھی بچے ہیں، اور بچوں کو مارنا نہیں جاتا، سدھارا جاتا ہے، پیار سے، محبت سے۔ اسی لیے میں نے اسے کیمپ بھجوا دیا۔ میں جانتا ہوں میجر صاحب اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، اس کی تربیت کر کے اسے درست راہ پر لگا دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک قابل اور محب وطن جوان بن کر نکلے گا۔ سر، آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت عظیم سوچ کے مالک ہیں آپ۔ نہیں کامران، یہ میرا فرض تھا اور انسانیت کا تقاضا بھی۔ مجھے انسانیت کو عظمت کی بلندی پر پہنچانا تھا، نہ کہ ذلت کی پستی میں۔